الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ وہ جو بات بھی کہتا ہے، یعنی انسان جو بات بھی کرتا ہے، اس کو لکھنے کے لیے اس کا محافظ فرشتہ منتظر ہوتا ہے۔ انسان اپنی زبان سے جو بھی بات کرتا ہے، محافظ فرشتہ اس کے پاس موجود ہوتا ہے جو فوراً اس بات کو رپورٹ کرتا ہے اور اس بات کو لکھ لیتا ہے۔ زبان انسان کے جسم کا چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن انسان اس چھوٹے سے حصے کے ساتھ لپیٹا ہوا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے المرء مخفی تحت لسانہ، کہ انسان اپنے زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ زبان سے اس کا تعارف ہوتا ہے۔ اگر انسان خاموش بیٹھا ہے تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ عالم ہے یا جاہل ہے۔ زبان سے پھسلنا انسان کو وہاں گراتا ہے کہ قدم کی پھسلن انسان کو وہاں تک نہیں گرا سکتی۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کے کردار کو واضح کرتے ہوئے اور زبان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو ہاتھ پر مقدم اس لیے کیا کہ اتنے اذیت کے کام ہاتھ سے نہیں ہوتے جتنے زبان سے ہوتے ہیں۔ زبان سے دور والے کو اذیت پہنچا سکتے ہیں اور نزدیک والے کو بھی اذیت و تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہ ایک عربی کا مشہور شعر کا مصرع ہے، جراحات السنان الحتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ جو نیزوں سے اور ہتھیاروں سے زخم کیے جاتے ہیں وہ زخم ایک دن مل جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، لیکن جو زبان سے پہنچائے جاتے ہیں زخم وہ کبھی نہیں ملتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی انسان کی زبان، انسان یہ ضمانت دے کہ وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، وہ اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولے گا، اپنی زبان سے حسد اور کینے والے الفاظ ادا نہیں کرے گا، اپنی زبان سے چغلی اور غیبت نہیں کرے گا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ کی وہ حفاظت کا ذمہ اٹھا لے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بخاری و مسلم میں موجود ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنی زبان سے لفظ بولتا ہے اور وہ لفظ اللہ کی رضا والا ہوتا ہے، اس لفظ کو بولتے وقت کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی، دل و دماغ متوجہ نہیں ہوتے، پس وہ ویسے ہی اس کی زبان سے کلمہ نکل جاتا ہے، وہ کلمہ اتنا معتبر ہوتا ہے، وہ کلمہ اللہ رب العزت کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلمے کی بدولت اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور یہی ایک کلمہ ہوتا ہے کہ جو انسان بولتا ہے جس سے اللہ کی ناراضگی ہو، اور وہ انسان بے خبری میں بول جاتا ہے، ارادہ ہی نہیں ہوتا، دل و دماغ کو پتہ تک نہیں ہوتا، مگر وہ لفظ انسان کی زبان سے ادا ہو جاتا ہے، وہ بندے اور اس کے لفظ کے بولنے کی وجہ سے جہنم میں گرا دیا جاتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، برے محشر میں ایک بندے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک پیغام آ جائے گا، اے فلاں چلو جنت میں داخل ہو جاؤ، اپنے ایک عمل کی وجہ سے جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو۔ وہ شخص اپنے اندر ماضی میں غور کرے گا کہ کون سا عمل ہے جو میری بخشش کا ذریعہ بن رہا ہے۔ وہ شرمندہ ہوگا کہ میرا تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے جنتی قرار دیا جا رہا ہے۔
آخر وہ بندہ عرض کرے گا کہ یا الہی میرے کس عمل کا حوالہ دے رہے ہو جو مجھے جنت میں لے جا رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تم فلاں رات میں سوئے ہوئے تھے، حالت نیند میں تم نے کروٹ بدلی، جب کروٹ بدلی اس وقت تیری زبان سے میرا نام نکلا اللہ، پھر تو کروٹ بدل کر سو گیا، پھر تجھ پر نیند چھا گئی اور تجھے وہ میرا ذکر کرنا بھول گیا، لیکن میں نہیں بھولا، مجھے تو نیند نہیں آتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ اسے نیند تو نیند، اونگ تک بھی نہیں آتی۔ اللہ فرمائے گا کہ مجھے تو نیند نہیں آتی میرے بندے، اس وقت تو نے بے خبری میں میرا نام لیا تھا، تو تیری زبان کے اس لفظ کے بدلے تجھے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت ابن آدم صبح کرتا ہے تو انسان کے جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زبان ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، ہماری عزت تیرے پاس ہے، اے زبان ہوش سے بولنا، دنیا و عقبہ میں ہم تیرے پیچھے ہیں، تو ہمارا امام ہے، تجھ میں استقامت ہوگی تو ہم میں بھی استقامت ہوگی، تو سیدھی ہوگی تو ہم بھی سیدھے ہوں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، اے زبان سارا دن ساری رات ہمارا خیال رکھنا۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ نے اقبال جرم کیا، اظہار جرم بھی خود کیا، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جرم ہو گیا ہے، مجھے سنسار کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنسار کرنے کا حکم جاری فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں دو انصاری صحابی آپس میں محو گفتگو تھے، کہہ رہے تھے کہ ماعز بھی کتنا بھولا ہے کہ اپنی شکایت خود لگائی، اپنا جرم چھپائے رکھتا تو بچ جاتا، اور اس ماعز کو یوں مارا گیا جیسے کتوں کو مارا جاتا ہے، جبکہ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حد جاری ہو گئی، پاکی مل گئی، وہ اس دنیا کے گناہ میں اسی دنیا ہی سے سرخرو ہو گئے، دنیا کے گناہ کی سزا انہوں نے دنیا میں ہی اپنے اوپر پسند کر لی اور اس گناہ کا بدلہ اس دنیا کے اندر چکا گئے۔ ان دونوں صاحب نے، دونوں صحابیوں نے جب یہ جملہ بولا تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جملہ سن لیا لیکن کوئی بات نہیں کی۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے چلتے آگے پہنچے تو وہاں ایک مرا ہوا گدھا دیکھا، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں انصاریوں کو بلایا اور فرمایا کہ کیا تم اس گدھے سے کچھ کھاؤ گے؟ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اس مردار گدھے سے کچھ کھاؤ؟ تو وہ حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک تو یہ گدھا اور پھر مرا ہوا مردار گدھا، کیسے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اس سے کچھ کھائے؟ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو تم نہیں کھا رہے ہو، اس سے زیادہ بدبو والی چیز کو تم ابھی کھا رہے تھے، میرے اس صحابی ماعز کی عزت پر حملہ کر کے جو تم نے کھایا، اس ماعز کے خلاف جو تمہاری زبان سے الفاظ ادا ہوئے، وہ مردار کے کھانے سے بھی بڑا معاملہ تھا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے ماعز کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں وہ جنت کی نہروں میں غوطہ لگا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، انسان جب بھی اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا کرے تو اس کا محاسبہ پہلے کرے، اس کے بعد اپنی زبان سے لفظ ادا کرے کہ اس سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، اس لفظ سے ہمارا مواخذہ تو نہیں ہو جائے گا، کہیں یہ لفظ بولا ہوا ہمارے لیے عذاب کا سبب تو نہیں بن جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو فرشتے محافظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اپنا لکھا ہوا لے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صحیفے کی ابتدا میں، یعنی انسان کے نامہ اعمال کی ابتدا اور آخر میں نیکی لکھی ہوئی دیکھتا ہے تو فرشتوں سے فرماتا ہے، گواہ ہو جاؤ کہ اس صحیفے کے درمیان میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو میں نے معاف کر دیا۔ مجموع الزوائد کے اندر اس حدیث طیبہ کو روایت کیا گیا ہے کہ اس لیے
کہ جب بھی انسان صبح کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ صبح کرے، جب انسان شام کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ ہی شام کرے، تاکہ صبح اور شام کے درمیان نیکیوں اور اللہ کے ذکر اذکار کے درمیان اگر انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو بھی جاتا ہے تو اللہ اس کے نامہ اعمال سے اس ذکر کی برکت سے مٹا دیتا ہے جو اس نے صبح کیا تھا اور شام کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بندے کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو اس کے عمل کو لکھتے رہتے ہیں۔ جب وہ بندہ مر جاتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ فلاں بندہ مر گیا ہے، ہمیں اجازت دے ہم آسمان پر چلے جائیں۔ اللہ رب العزت ان کو فرمائے گا کہ میرے آسمان تو فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں جو میری تسبیح کر رہے ہیں۔ پھر وہ فرشتے کہیں گے کہ اللہ پھر ہمیں اجازت دے کہ ہم زمین پر رہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ میری زمین بھی مخلوق سے بھری ہوئی ہے جو میری تسبیح کرتی ہے۔ وہ فرشتے عرض کریں گے کہ اے اللہ پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم کہاں رہیں؟ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تو میرے اسی بندے کی قبر پر رہو، اللہ اکبر کا ذکر کرتے رہو، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہو اور سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے رہو، اور اس کو میرے بندے کے اعمال نامے میں قیامت تک لکھتے رہو۔ شعب الایمان اور در منصور کے حوالے سے اس حدیث طیبہ کو نقل کیا گیا ہے تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کا دین اس وقت تک درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے، اور زبان اس وقت تک درست نہیں ہوتی یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو جائے۔ یعنی دین کے درست ہونے کے لیے لازمی ہے کہ زبان درست ہو، اور زبان کے درست ہونے کے لیے لازمی ہے کہ انسان کا دل درست ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زبان بدن کو درست رکھنے والی ہے، جب زبان درست رہے گی تو تمام اعضاء ٹھیک رہیں گے، اور جب زبان میں لغزش ہو جائے گی تو ایک عضو بھی انسان کا ٹھیک نہیں رہ سکتا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت اس بندے پر رحم فرمائے جس نے اپنی زبان کو درست کر لیا۔